دشمن سے حفاظت، کالا جادو، نظر بد اور حسد سے نجات کے لیے سورہ نصر اور یا خالق کا وظیفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ زندگی ایک مسلسل سفر ہے جہاں ہم خوشیوں، کامیابیوں اور چیلنجز سے گزرتے ہیں، مگر اس سفر میں ایک چیز جس کا ہم سب کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ ہے دشمنی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دشمن آخر کون ہے؟ دشمن ہر وہ شخص ہے جو آپ کے خلاف حسد یا بغض رکھتا ہے، چاہے وہ آپ کے سامنے ہو یا چھپ کر وار کرتا ہو۔ یہ دشمن آپ کی جان، مال، عزت، اولاد اور یہاں تک کہ آپ کے سکون کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ بعض اوقات دشمن اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہم اسے پہچان ہی نہیں پاتے۔ ایک بات یہاں پر میں واضح کرتا چلوں کہ دشمن وہ شخص نہیں ہوتا جو آپ سے اختلاف رکھتا ہو، کیونکہ اختلاف ہر انسان کو کسی نہ کسی بات پر کسی نہ کسی شخص سے لازمی ہوتا ہے۔ دشمن کو اگر ہم آسان لفظوں میں بیان کریں تو دشمن وہ ہے جو آپ کی خوشیوں، سکون، عزت، جان و مال اور آپ کے پیاروں کو نقصان پہنچانے کی نیت رکھتا ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو حسد، نظر بد، کالا جادو یا دشمنی جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ ان کے دشمن کون ہیں لیکن وہ اپنی زندگی میں بار بار ناکامیوں، پریشانیوں اور نقصان کا شکار ہو رہے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی موقع پر دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن دشمنی ایک عام بات کب بن جاتی ہے جب معمولی ناراضگیاں غصے میں بدل جائیں اور یہ غصہ بڑھتے بڑھتے دشمنی کی شکل اختیار کر لے۔ جب کوئی شخص کسی کو اپنا دشمن تسلیم کر لیتا ہے تو وہ صرف آپ کی ذات کو نہیں بلکہ آپ کے احساسات، جذبات اور یہاں تک کہ آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ وہ آپ کے سکون کو چھیننے کی منصوبہ بندی کرتا ہے، آپ کے خوابوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبھار تو ایسے اقدامات کرتا ہے جو آپ کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ دشمن آپ کے سامنے بھی ہو سکتے ہیں اور چھپے ہوئے بھی۔ کچھ دشمن اپنے حسد اور نفرت کو چھپاتے ہیں اور ان کی شناخت کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے خلاف سازش کرتے ہیں تو کبھی اپنی زبان سے زہر گھولتے ہیں اور کبھی اپنے عمل سے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، اور پھر کچھ دشمن ایسے بھی ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر آپ سے محبت اور خلوص کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہی آپ کی خوشیوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے حسد اور جلن کو آپ پر ظاہر نہیں کرتے بلکہ آپ کی کامیابیوں اور خوشیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے چپ کے کام کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سورہ نصر اور یا خالق کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جو آپ کو ہر قسم کے ظاہری و باطنی دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کے ظاہر اور باطن کی حفاظت کرے گا بلکہ کالا جادو، نظر بد اور حسد جیسے شیطانی اثرات سے بھی نجات دلوائے گا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کی زندگی میں سکون لوٹ آئے، اگر آپ کے دشمن کا وار بے اثر ہو جائے، اگر آپ کی خوشیاں اور کامیابیاں محفوظ ہو جائیں، یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اس روحانی وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ان میں وہ طاقت چھپی ہے جو آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ نصر اور یا خالق کا وظیفہ صرف دشمن کے لیے ہی نہیں بلکہ اس وظیفہ کی اور بھی بہت ساری فیوز و برکات ہیں۔ انہی برکات میں سے چند مشاہدہ میں آنے والی برکات
दर्ज झैल हैं। सूरह नसर और या खालिक के वजीफा की बरकत से आपको तमाम ज़ाहिरी और बातनी दुश्मनों से निजात मिल जाएगी। तमाम जिंदगी दुश्मन और उसकी शरारत से महफूज रहेंगे। आपके दुश्मन के दिल में आपका खौफ और रोबो दबदबा पैदा हो जाएगा। आपका दुश्मन आप पर काला जादू नहीं कर सकेगा। सूरह नसर और इस्मे आज़म या खालिक की बरकत से आपकी जान, माल, इज्जत, औलाद और घर दुश्मन से हमेशा महफूज रहेंगे। सूरह नसर और या खालिक की बरकत से हर कोई आपकी दिल से इज्जत करेगा। सूरह नसर और इस्मे आज़म या खालिकू की बरकत से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी हर जायज हाजत पूरी हो जाएगी। आपको काला जादू, जिन्नात और हर किस्म के बद असरात से निजात मिल जाएगी। आपके घर में सुकून और खैर व बरकत पैदा हो जाएगी। मियाँ बीवी में मौजूद नफरत और इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। आपके रिज्क में इजाफा होने लग जाएगा। आपको कहीं न कहीं से अल्लाह के करम से दौलत भी हासिल हो जाएगी। आपके घर, कारोबार और औलाद का हिसार हो जाएगा। आप तमाम जिंदगी हर किस्म के नुकसान से महफूज रहेंगे। लिहाजा अगर आपका दुश्मन खतरनाक है और आपको ये शक है कि आपका दुश्मन काला जादू या किसी भी जरिए से आपकी जान, माल, इज्जत और औलाद को नुकसान दे सकता है, तो आप सूरह नसर और इस्मे आज़म या खालिकू का ये वजीफा जरूर करें। ये वजीफा ना सिर्फ आपको मुश्किलात से निकालेगा बल्कि आपको एक ऐसी रूहानी हिफाजत भी देगा जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर और खुशगवार बना सकेंगे। आप इशा की नमाज अदा करने के बाद अव्वल 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आप 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करें कि इन दोनों रकत में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह नसर पढ़ें और सलाम फेरने के बाद 313 मरतबा सूरह नसर और 731 मरतबा इस्मे आज़म या खालिक पढ़ें और आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर इस अमल को मुकम्मल कर लें। और ये वजीफा आपने कम से कम 11 दिन तक लाजमी करना है। मोहतरम नाजरीन, सूरह नसर और या खालिक का ये वजीफा आपके लिए एक रोशनी की किरण है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको हर किस्म के शर, परेशानी और नुकसान से बचाकर सुकून और बरकत की जानिब ले जाएगा। याद रखें कि अल्लाह ताला की जात सबसे बड़ी हिफाजत है। हमें चाहिए कि हम उस पर मुकम्मल यकीन रखें और उससे रजू करें। आखिर में एक खूबसूरत सी दुआ के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। या अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमें हर ज़ाहिरी और बातनी दुश्मन के शर से महफूज रख, हमें हसद, नजरे बद और काला जादू से बचा और हमारी जिंदगी को अपनी रहमत और बरकत से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन।